اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر عبدالرشید کیلیفورنیا سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے پاکستان کا حال اسی وجہ سے ایسا ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کی قدر نہیں کی، جس کا خمیزہ آج قوم بھگت رہی ہے۔ کرپشن، لوٹ مار، سفارش، رشوت، پرسنٹیج، بجلی، صاف پانی، تعلیم کے مسائل نے سب لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ججوں اور عدالتوں کی ناانصافیوں نے مزید ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پاکستان کو ایک گندگی کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ مہنگائی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ عام آدمی خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور اس کا ذمہ وار کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں۔ جن بنگالیوں کو ہم اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، ان کا ٹکا بھی ہم سے 3 گنا زیادہ ویلیو رکھتا ہے۔ کبھی پاکستان جب میں 30 سال پہلے سنگاپور اور ہانگ کانگ گیا تھا اور جب پاکستانی کرنسی دے کر ڈالر خرید کیے تو $1 4 روپے کے حساب سے خرید کیا تھا۔ اس وقت ہماری کرنسی انڈین کرنسی سے بھی کافی بہتر تھی، اور آج ڈالر کہاں ہے اور انڈین کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہماری کرنسی کا کیا حال کر دیا ہے۔ ہم اتنے ناکام اور پیچھے کیوں چلے گئے ہیں؟ کبھی ہمارا وہ بھی دور تھا جب ہمارے PIA کے پائلٹ دنیا بھر میں مشہور تھے۔ چائنا، دبئی، سعودی عربیہ اور کئی دوسرے ممالک کے پائلٹوں کو PIA ٹریننگ دیتا تھا۔ وہ جن ممالک کے پائلٹوں کو ہم نے ٹریننگ دی، وہ آج دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز اور بہترین ایئر لائنوں میں شمار ہوتی ہیں، اور PIA کا آج نام و نشان بھی نہیں رہا۔ اور ایسا بھی وقت تھا جب ہم نے جرمنی اور جاپان کو بھی قرضہ دیتے تھے۔ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کا نام تھا۔ ہمیں کسی بھی ملک کا ویزا لینے پر کوئی بھی پابندی نہیں تھی۔ امریکہ جیسا طاقتور اور سپر پاور ملک پاکستان کے لیے اپنی آنکھیں بچھا کر رکھتا تھا، اور پاکستان کو امریکہ میں وہ پروٹوکول ملتا تھا جو کسی اور ملک کو نصیب میں نہیں تھا۔ جب جان ایف کینیڈی، امریکہ کا سب سے پاورفل اور مقبول لیڈر اور صدر، اپنی ساری مصروفیات رک کر کے پاکستان کے صدر کا استقبال کرنے کے لیے اپنی وائف جیکولین کینیڈی اور فیملی کے ساتھ 2 گھنٹہ پہلے PIA کے جہاز اترنے کا انتظار کرتا ہے، اور ایئرپورٹ کو پاکستان کے صدر کی شان میں سجایا جاتا ہے اور واک وے کو ریڈ کارپیٹ سے سجایا جاتا ہے، وہ تھی ہماری عزت۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری ساری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ آج ہم نے اپنی حالت کیا کر دی ہے؟ قدرتی وسائل اور ایگریکلچر سے مالا مال ملک کا کیا حشر کر دیا ہے۔ ایک ہیرو ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتوں نے ایک آمر کے حکم پر پھانسی پر چڑھا کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ ایک شخص ملک ریاض نے اپنے بل بوتے پر پاکستان کا نام روشن کیا اور وہ کچھ کر دکھایا جو پاکستان کی پوری ہسٹری میں آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اس عظیم شخص کو انتہائی تنگ کر کے ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا اور ہر طرح سے اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ملک ریاض نے بنجر زمینوں کو عالیشان محلوں اور خوبصورت شہروں میں بدل دیا۔ غیر ممالک سے بلینز اینڈ بلینز ڈالرز پاکستان لا کر ان کو یہاں انویسٹ کروایا۔ اس سے بڑی پاکستان کی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ ملک ریاض نے آدھے درجن سے زیادہ ناقابل یقین خوبصورت اور حسین شہر بنا کر دیے، لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا، کئی مری ہوئی انڈسٹریوں کو نئی زندگی دے کر ان کے کاروبار کو عروج پر پہنچایا، غریبوں کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا فری فوڈ سینٹر قائم کیا، تعلیم کے لیے وہ خدمات انجام دی جو پاکستان کی پوری ہسٹری میں آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا، غریبوں کے مفت علاج کے لیے 7 بڑے انٹرنیشنل لیول کے اسپتال بنائے، اتنی خوبصورت مسجدیں بنائیں جو مغلیہ بادشاہ بھی اپنے دور میں نہیں بنا سکے۔ یہ ہیروز روز روز پیدا نہیں ہوتے، ان کی قدر کرنا زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ ہم کیوں مردہ قوم بنتے جا رہے ہیں؟ ملک ریاض آج ہے، کل نہیں ہوگا، لیکن اس کے بنائے ہوئے خوبصورت شہر، مسجدیں، تعلیمی درسگاہیں، یونیورسٹیاں اور اسپتال ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہیں گے۔ ہم ملک ریاض پر لگائے گئے گھٹیا اور جھوٹے الزامات
भरपूर मजम्मत करते हैं। इतना याद रखें, मलक रियाज बिकने वालों में से नहीं। वो सर तो कलम करवा सकता है लेकिन अपनी इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने देगा। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खरबों रुपया मलक रियाज की शख्सियत और उनकी गुड रेप्यूटेशन की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए। मलक रियाज साहब, आप मायूस न हो, आप हमारे हीरो हैं और कोई जबर और ताकत से आपको जीरो नहीं कर सकता। आपने पाकिस्तान को बनाया है और वो कुछ डिलीवर किया है जो कोई भी आज तक नहीं कर सका। इंशाअल्लाह आप फिर पाकिस्तान में मजीद खूबसूरत शहर बनाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की में आपका मेजर कंट्रीब्यूशन है, जिसे हम सब ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ डॉक्टर अब्दुल रशीद आपसे इजाजत चाहेगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीक फिर आपसे जो है मुलाकात होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।